اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم معزز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ آپ سب پر سایہ فگن رہیں، آمین ثم آمین۔ شادی بیاہ کی غیر شرعی رسومات، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آج کل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نکاح کے حوالے سے مسلمانوں میں پایا جانے والا بگاڑ اب ساری حدوں کو پار کرتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اگر فوری انسدادی تدابیر نہ کی جائیں تو مسلم معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے۔ غیر اسلامی اور غیر انسانی رسم کے سبب ملت کی ہزاروں بیٹیاں جوانی کی عمریں پار کر رہی ہیں۔ ہزاروں غریب خاندان جہیز نہ دینے کے سبب زندگی کے سکون سے محروم ہیں۔ جس گھر میں شادی کے لائق ایک یا ایک سے زائد جوان بیٹیاں موجود ہیں، وہاں کے سرپرستوں کی رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ بہت سی غربت کی ماری بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ بعض لڑکیاں شادی میں تاخیر یا شادی سے مایوس ہو کر خودکشی کر بیٹھ رہی ہیں۔ جہیز کی لعنت نے ہزاروں خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ۔ تصویر کا دوسرا رخ کچھ اس طرح ہے کہ بہت سارے لڑکی والوں کو جہیز کے لیے منع کر رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر ان میں یہ مباحثے ہوتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، آپ صرف اپنی لڑکی دے دیں۔ لیکن لڑکی والوں کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ ہماری لڑکی ہم نے بہت نازوں سے پالی ہے اور ہم اسے اپنی گنجائش کے مطابق وہ سب کچھ دیں گے جو ہم دینے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو کہیں پر لڑکی والوں کی وجہ سے مسائل، کہیں پر لڑکے والوں کی وجہ سے مسائل، لیکن یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے کم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ جہیز کم لانے کی پاداش میں سینکڑوں نئی نویلی دلہنوں کو نذر آتش کیا جا چکا ہے۔ جہیز کے لالچی والدین نے شادی جیسے مقدس عمل کو تجارت بنا لیا ہے۔ اسی طرح لڑکی والوں نے وہ لڑکی والے جو مالی استطاعت رکھتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ لڑکے والوں کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں کہ اپنی لڑکیوں کو سادگی کے ساتھ رخصت کریں، وہ زیادہ سے زیادہ جہیز دے کر ان لوگوں کو جو کم استطاعت رکھتے ہیں یا جہیز دینے کی طاقت نہیں رکھتے، صلاحیت نہیں رکھتے، معاشی اور معاشرتی دونوں طریقے سے، ان کو وہ احساس کمتری کا شکار بنا رہے ہیں۔ دین اور اخلاق کو بنیاد بنانے کے بجائے مال و دولت کو رشتوں کے لیے معیار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ دینداری اور شرافت کو بالائے طاق رکھا جا رہا ہے۔ رشتوں میں تاخیر کی وجہ سے مسلم معاشرے میں فحاشی، بے حیائی اور بے راہ روی میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ زنا اور بدکاری کے نئے نئے راستے کھل رہے ہیں۔ سسرال سے ملنے کی امید میں نوجوان سستی اور کاہلی کے عادی ہو رہے ہیں، محنت اور کسب حلال سے جی چرا رہے ہیں۔ جہیز کا مطالبہ دراصل گداگری ہی کی ایک شکل ہے اور اسلام میں بلا ضرورت کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا ممنوع ہے۔ جہیز کے علاوہ شادی کی غیر شرعی خرافات کا ایک نقصان وقت کا ضیاع اس شکل میں بھی ہو رہا ہے۔ وقت انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ زندگی بھر کا ایک ایک لمحہ بیش قیمت متاع ہے۔ اسی سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اسی کی قدردانی سے قوموں کا مستقبل روشن ہوتا ہے اور ناقدری سے نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ 11 بجے سے پہلے نوشے میاں کا شادی خانہ میں رونق افروز ہونا ناممکن ہے۔ شادی کے رقعے میں بعد عشاء درج ہوتا ہے۔ کوئی وقت کا قدردان اگر اس وقت پہنچ جائے تو شادی خانہ اسے چڑھانے لگتا ہے۔
مساجد میں نکاح کا رواج بڑھ رہا ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ اس سے نکاح تو وقت پر ہو جاتا ہے، لیکن شادی خانہ میں پہنچ کر ساری خرافات اپنائی جاتی ہیں۔ رات دیر گئے نکاح کی تقریب منعقد کرنا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، جبکہ یہ چیز نہ عقلاً درست ہے اور نہ ہی شریعت میں اس کی گنجائش موجود۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے، جو اس نظام کو توڑتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کے بعد جلد استراحت فرماتے اور تہجد میں بیدار ہوتے۔ احادیث شریفہ میں عشاء کے بعد غیر ضروری گپ شپ لگنے اور دیر سے سونے سے منع کیا گیا ہے۔ رات دیر تک شادی خانوں کو آباد رکھنا اور کھانے میں غیر ضروری تاخیر کرنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اس سے دعوت میں شریک معمر افراد اور بیماروں کو زحمت ہوتی ہے۔ شرکاء میں بہت سے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، جن کے لیے کھانے میں تاخیر سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کھانے میں تاخیر ہوتی جاتی ہے، ان کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو تاخیر سے کھا کر پھر فوراً سو جانا صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اور اولاً تو شادی کی دعوتوں میں غذائیں انتہائی مرغن ہوتی ہیں، جو معدے کو بوجھل کر دیتی ہیں۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ کھانے کے بعد بغیر ٹہلے سویا جاتا ہے، جس سے معاملہ مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ پھر شادی میں اکثر رات گھر دیر سے لوٹنے والے افراد 2:30-3 بجے نماز فجر کو چھوڑ کر سوتے پڑے رہتے ہیں، جو بہت بڑی نحوست ہے۔ جس گھر میں چھوٹے بڑے مرد اور خواتین سب نماز سے غافل ہو کر سوتے پڑے رہیں، وہاں خیر و برکت کیسے آ سکتی ہے؟ کہیں پر میں نے یہ سوال پڑھا کہ کیا فرماتے ہیں حضرات مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ دولہا کو دلہن کے گھر پر عورتیں دودھ پلاتی ہیں اور بطور آزمائش دولہا سے 50,000 یا لاکھ روپے مانگتی ہیں۔ اگر دولہا کے پاس اتنی رقم نہ ہو تو اسے عار دلائی جاتی ہے، اور اگر مانگی گئی رقم دولہا ادا کر دے تو یہ عورتیں اس رقم میں سے 5 یا 10,000 روپے رکھ لیتی ہیں اور باقی رقم دولہا کو واپس کر دی جاتی ہے۔ تو کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ جواب: واضح رہے کہ دودھ پلائی ہندوؤں اور غیر مسلموں کی ایک رسم ہے جو بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے اور مسلمانوں کے معاشرے میں رواج پا گئی ہے۔ اس رسم کا قرآن و سنت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس رسم کی ادائیگی میں کفار سے مشابہت بھی لازم آتی ہے، جس کی احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا۔ دودھ پلانے والی عورتیں عموماً دولہا کی غیر محرم ہوتی ہیں، اگر محرم ہوں تب بھی غیر مسلموں سے مشابہت کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ ان کا دولہا کے سامنے بے پردہ آنا، دودھ پیش کرنا، دولہا سے پیسوں کا مطالبہ کرنا اور نہ ہونے یا نہ دینے پر عار دلانا سب ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر دولہا پیسے دے دے تو چونکہ عار دلا کر بلا طیب خاطر یہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس سے مکمل اجتناب لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام رسموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، آج آپ سے ایک بات اور بھی شیئر کروں گی کہ جب میری اپنی شادی ہوئی تو تب میں زمانہ جاہلیت میں تھی، لیکن جب سب کچھ معلوم ہوا تب بھی میں نے چاہا کہ عمل میں لا سکوں تو مجھے 2 طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو یہ کہ اپنی شادی پر تو سب کر لیا، اب سب کچھ نمٹا لیا تو عالمہ بن گئیں، یعنی 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ جواب: میرے عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ احساس جرم کا شکار ہوں۔ میرا اللہ تعالیٰ سے بعض اوقات یہ شکوہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں مجھے بچایا، اے میرے مالک، کیوں نہیں میرا ہاتھ تھام لیا۔
مجھے جواب ملتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نشانی نہیں آئی تھی؟ مجھے یاد آتا ہے کہ ہاں، میرے مالک آئی تھی۔ مجھ سے میرے شوہر نے شادی سے پہلے پوچھا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم دھوم دھام سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ پیسے آئندہ زندگی کے لیے بچائیں اور ابھی سادگی سے نکاح کر لیں؟ مگر میں بے شعور تھی، نہیں مانی کوئی بات۔ آج جو پچھتاوے ہیں ان کے تدارک کے لیے کہتی ہوں سب سے کہ سنبھل جائیں، آج خود کو جہالتوں سے بچا لیجئے، کل کے اذیت ناک پچھتاوے سے بہت بہتر ہے۔ باتوں سے، علم سے کچھ فرق نہیں پڑتا دوستو، فرق پڑتا ہے تو عمل سے، کوشش سے۔ کسی بھی اچھی بات پر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ جاننا ضروری نہیں، بس جو جان لیا، جب احکامات کا پتہ چل گیا، اس پر آج سے ہی عمل شروع کر دیجئے۔ عمل کے لیے تھوڑے علم کا ہونا بھی کافی ہے، بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کم علم والا بھی عمل کر سکتا ہے۔ مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندوں کی زندگیاں تنگ مت کرو۔ اللہ کے ہر حکم میں آسانیاں ہیں، انہیں آسان بناؤ، اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری زندگیوں میں بھی آسانی آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون ہے جس کی بات زیادہ سچی ہے اللہ تعالیٰ کی بات سے۔ کوشش کیجئے ساتھیوں کہ جتنی بھی فضولیات رسمیں ہیں جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، اپنی زندگیوں میں مشکلات نہ لائیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں خلیل جبران نے کہا ہے کہ انسان اپنی آدھی زندگی مسائل پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد آدھی زندگی انہی مسائل کا حل تلاش کرتا ہے۔ تو ساتھیوں، اپنی زندگی کو مشکلات سے بچائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر سننے، سمجھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔